الله الرحمن الرحيم. وأنزلت بما مصدقا لما بين يديه فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما بين يديه ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى وآتيناه من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. سورہ دخان 25ویں پارے میں نماز میں تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ عزتی میں اس کے مبارک اور مقدس دربار میں ہماری درخواست ہے، اے ہمارے رب کریم اپنی بارگاہ میں ہماری نماز کو قبول فرما. میرے بھائیوں، یہ سورہ دخان اس قدر بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. پہلی قوموں میں سے قوم فرعون کا تذکرہ، اور سچی بات یہ ہے کہ سور میں جو رب کی توحید کی آیات ہیں ایمان کو روشن کرتی ہیں، اور آخری جو رکوع ہے وہ آخرت کا منظر اور جہنم کے عذاب کی وعید اور اس کے بعد جنت کے تذکرے ہیں. بس خلاصہ ہی عرض کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، میری کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے. اور ایسی کتاب ہے مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں، انجیل اور تورات اور زبور، یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلی بار ہی کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. قرآن مجید کی سورہ دخان کے خلاصے کے ساتھ اس آیت کو اس لیے تلاوت کیا ہے. آج نہ سمجھی میں، انجانی میں، جہالت میں، بے علمی میں اور گروہ بندی کی عصبیت کی وجہ سے ہم اللہ کی آیات کا کئی بار انکار کر بیٹھتے ہیں. پوری ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور دردمندانہ انداز سے یہ رونے کی بات ہے. آج امت کے پاس خالص قرآن، خالص سنت باقی نہیں رہ گئی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 27 آیت نمبر 41 ہے، یہود و نصارہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل فرمائی ہے، انکار نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری کتاب کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اس کو مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میں ہی تو ہوں جس سے ڈرا جاتا ہے، لہٰذا میرے سوا کسی سے ڈرو نہیں، اور مجھ سے ڈرو، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میرے سے ڈرا جائے. اس کے آیت کے پیش نظر آج اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمارا؟
اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی دعوت کو لوگوں تک پھیلانا اور قرآن کی تعلیم دینے والے، دعوت دینے والے، اس کی تبلیغ کرنے والوں کا ساتھ دینا، یہ تو ہمارا ایک کام ہے۔ آئیے ذرا ان آیات کی طرف جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورہ دخان کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قوم فرعون کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے ٹھکرایا، تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ادعو الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف سے اس دعوت کو ادا کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور مجھ پر زیادتی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس بہت بڑی دلیل لے کر آیا ہوں۔ اور خلاصہ یہ ہے، اگر میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، اگر تم مجھے پتھر مار کے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری قوم نہیں مانتی، مجرم ہے، حکم ہوا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل، یہ تیرے پیچھے آئیں گے، سمندر آگے آئے گا، دریا کو بہتا چھوڑ کر پار کر لینا، یہ لشکر تیری آنکھوں کے سامنے ڈوب جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جو پتے کی بات ہے، پھر یہ لشکر لاکھ سے زیادہ کم ترکوا من جنات و عیون وزروع و مقام کریم، بہت سے باغات چھوڑے، چشمے چھوڑے، کھیتیاں چھوڑی، عزت کے مکان چھوڑے، بنگلے کوٹھیاں چھوڑی، چودر خانے چھوڑے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ اپنی جگہ چھوڑی جن میں وہ بڑے خوش و خرم رہ رہے تھے۔ کیا خبر کہ آج اللہ کی پکڑ آ جائے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ کیسے پکڑتا ہے۔ فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسے ہم دوسری قوموں کو وارث کرتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے پاس اپنی ان کی خلافت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ریاست کے اوپر اللہ کا دین نہیں ہے، اس لیے آج مسلمانوں کے پاس کنٹرول نہیں، ورنہ اللہ کا فیصلہ سنیں آپ۔ اسی طرح ہم قوموں کو دوسری قوموں کا وارث بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، یرثھا من عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے بندے بنتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے خطے ہندوؤں کے قبضے میں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، مریکیوں کے قبضے میں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو دل سے تسلیم نہیں کی، کمزور ایمان۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے جب ہم نے فرعون کو ڈبویا، ان کو ہلاک کیا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس سے مومن کی شان کا پتہ چلتا ہے، مومن جب مرتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن فرعونی غرق ہوئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فرمایا ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، ان کو آیتیں دی تھی، ان میں بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن کہتے تھے پہلے کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ تو کہتے تھے فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اپنے باء و داد کو لاؤ، ان کے عقیدے پیش کرو، ان کے عمل پیش کرو، اور اپنے باء و اجداد کا دین ثابت کرو، وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اے موسیٰ اور اس کے ماننے والے، تم ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟
اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، فرعونی بہتر تھے یا قوم تبع بہتر تھی؟ والذین من قبلہم، ان سے پہلے گزری تھی، ہم نے اہلکناہم، ان کو بھی غرق کر دیا، غرق کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا کے تباہ و برباد کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، یہ مجرم لوگ تھے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی کتاب کو دل سے ہی مان۔ پہلی ہی مرتبہ جب آپ کو اللہ کی بات، اللہ کی آیت سنائے تو مجھے یقین نہیں، یہ بہت بڑی آزمائش کی بات، اسی وقت ماننا یہی ایمان ہے۔ میں نے تو نہیں سنا، میں تو نہیں مانتا، یہ انکار ہے۔ جب آپ کے سامنے پہلی تو بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے چند افراد ہیں جو اس ممبر پہ خالص قرآن آپ کو سنائیں گے اور حدیث پیش کریں گے، ورنہ بہت کم لوگ۔ تو جب سنیں تب تردد اور شک نہیں کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں بنے گا، تردد اور شک کی وجہ سے ہمیشہ آپ گمراہی میں بڑھتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے قرآن مقدس کے ساتھ سچا ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، بالخصوص اس کا ترجمہ پڑھ کر اور اس کو عمل کر کے آگے پہچان پہنچانے کی اللہ رب العزت۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزوننا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور غموں کا، دکھوں کا مداوا بنائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے جلا اور شفا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو اس قرآن کی وجہ سے دور فرمائے۔ مالک البلام۔